اور اس کی جو ثبوت وہ یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ میں ہمیشہ سب سے بڑی جماعت بن کے ابھری ہے. خاص طور پہ 2008 میں اس وقت ہم سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو جدا کر دیا گیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے واضح برتری حاصل کی اور اس کے بعد ہر الیکشن میں, چاہے وہ 2013, 18 یا 2024 کے الیکشن ہو, ہم نے پہلے سے بھی زیادہ سیٹس اور پہلے سے بھی زیادہ ووٹ صوبہ سندھ سے لیے ہیں. اس وقت صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی 2/3 سے زیادہ اکثریت ہے صوبہ اسمبلی میں. اس کے باوجود ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں. شکایات تو ضرور ہوتی ہیں. آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ شکایت ٹیلی ویژن پہ کچھ ہو رہی تھی ہماری اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے صوبہ سندھ میں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنی لیڈرشپ کی ہدایت کے مطابق سب کو ساتھ لے کے صوبے کے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے. میں نے ابھی گورنر صاحب نے ایک حکم دیا ہے کہ جی آپ آئیں ادھر اور ہم اہتمام کریں گے کہ ہم میڈیا, سول سوسائٹی, باقی لوگوں کی گیدرنگ کریں اور آپ سندھ کے اندر جو کام ہوا ہے خاص طور پہ پچھلے 15 سالوں میں اس کو بتائیں. چاہے وہ ہمارے ورلڈ کلاس اسپتال ہو, چاہے تھر کا کوئلہ ہو جو وہاں سے بجلی پیدا کر کے سیدھا فیصل آباد بجلی پہنچاتا ہے, سب سے سستی بجلی جو اس وقت پاکستان میں وہ پہنچاتا ہے. چاہے وہاں پہ ہمارے ونڈ پاور کے پروجیکٹس ہوں, چاہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نے جو ایڈوانسمنٹس کی ہوں. یہاں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ جو چل رہا ہے ہو گیا ہے, سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ بن گیا ہے جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پہ ہم نے فلڈ افیکٹیز کے لیے گھر بنائے تھے. 21 لاکھ گھر ہم بنانے جا رہے ہیں. 8 لاکھ سے اوپر گھر کنسٹرکشن میں ہیں, 3.5 لاکھ کے قریب کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے. تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب لوگوں کے لیے گھر بنائے جا رہے ہیں اور اس کا اندازہ صرف کوانٹم یہ لگائیں کہ یہ اگر 1.5 کروڑ لوگ ایک جگہ جمع ہوتے اور ایک ملک بنتا تو دنیا میں 154 ملکوں سے بڑا ملک ہوتا. اس طریقے کی انیشیٹو کہیں پہ بھی اس کی مثال پاکستان تو کیا پوری دنیا میں نہیں ملتی. اس سے پہلے نیپال میں ارتھکویک کے بعد حکومت نے گھر بنائے تھے 7,70,000 سے بھی کچھ کم, اور ہم وہ تو کراس کر چکے ہیں, لیکن انشاءاللہ 21 لاکھ گھر کا ہم نے فائنینسنگ بھی ارینج کر لی اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے ایک بار اور جلد میں حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں اور ایک ڈیٹیل میں ہم آپ کو بریفنگ سندھ میں جو کام ہے اس کی دے سکیں گے اور جو آگے ہمارے پلانس ہیں اس کے بارے میں بتا سکیں گے. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, میں نے اور جگہ جانا ہے, لیکن آپ کے سوالات میں صاحب اگر آپ ایک سیکنڈ اگر میری درخواست ہے اگر ہم اس کو کسی سیکوینس پہ چلا لیں گے عزت سے ہو جائے گا اور فائدہ ہوئے گا سی ایم صاحب کا موجودگی کا. سوال کیا ہے اور مختصر سوال. دو آپ نے بڑے ہی الگ کر دیا. ایک طرف آپ نے کہا ڈیولپمنٹ پہ ہم لگے ہوئے, دوسری طرف کہا کہ آپ کے اپنے تو کھلا تضاد ہے آپ کے سوال میں سب سے پہلے. لیکن دیکھیں, میں اس صوبے کے لوگوں کی بدقسمتی سمجھوں گا کہ جس وقت خاص طور پہ اس وقت امن و امان کی اتنی گمبھیر صورتحال ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ جو دہشت گردی کی ایک اور لہر ہمارے ملک دشمنان چلا رہے ہیں اور خاص طور پہ صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان اس سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہے. اس وقت وہ دہشت گردی پہ کنٹرول
کرنے کی بجائے یا اپنے صوبے کے لوگوں کی بہتری کی بجائے کسی اور ایجنڈا پہ لگے ہوئے ہیں. میں یہی امید کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ وہ ایک شخص کی خاطر اپنے پورے صوبے کو یا اس ملک کو نقصان نہ پہنچائیں. آپ نے کہا جی بالکل ڈیولپمنٹ کی اور بہت گنجائش ہے. ایسا نہیں کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے, لیکن آپ کی میں بات سے بالکل یقین کروں گا, متفق ہوں کہ اور بہت زیادہ ادھر 7 شریف میں بھی کام کرنے کے لیے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی اور گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں, اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کہا گیا کہ سیلاب متاثرین کے لیے مکانات بنا رہے ہیں. گورنمنٹ کی کارکردگی کی تو بات نہیں کروں گا, لیکن پارٹی کے حوالے سے یہ ہماری ڈسکشنز کافی ڈیٹیل میں ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے, اور آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ بلاول بھٹو زرداری اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کی عوام کی طاقت سے ہی بنیں گے. اور اس پہ پارٹی بالکل سوچ رہی ہے, چیئرمین صاحب خود بڑے سیریس ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ, میں جیسے کہہ رہا ہوں نا, آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ اس کے بغیر یہ بات ہی رہ جائے گی. اور ہم اس پہ ادھر پوری پارٹی پنجاب کی بھی, ہماری حسن مرتضیٰ صاحب بھی بیٹھے ہیں, چیمہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہماری رانا صاحب اور ساری سینئر لیڈرشپ, اس پہ ضرور فرق نظر آئے گا آپ کو آگے جاتے ہوئے. سر ایک سیکنڈ, آپ نے اس سائڈ جی افضال طالب صاحب, ناظم صاحب ایک سیکنڈ, افضال طالب صاحب. اچھا, سب سے پہلے تو آپ نے جیسے بات کی کہ جس جو ملک کی اس وقت صورتحال ہے اس میں کیا سب کو اکٹھا بیٹھ کے بات نہیں کرنی چاہیے. ہم تو پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ اس بات کی رہی ہے کہ انکلوسو قسم کی ڈائلاگ ہونی چاہیے. اس وقت خیبر پختونخوا میں بھی گورنر KPK نے ایک APC بلائی تھی. انفارچونیٹلی وہاں کی جو حکمران جماعت ہے وہ APC میں شامل نہیں ہوئی ان کے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سب سے, لیکن آپ نے ابھی ذکر کیا PTI نے بنائی ہے, کس سے بات کرنے کے لیے بنائی ہے, وہ فیصلہ کر لیں پہلے کہ انہوں نے بات کس سے کرنی ہے. اس لیے میرا خیال, اور کس نے کرنی ہے, بہت یہ چھوٹی سی بات, ایک سیکنڈ, بات کرنی کس سے ہے اور ان کی طرف سے کرنی کس نے. اس لیے کہ روزانہ نئے نام آتے ہیں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آج اس سے بات کی جائے. دو میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوں ان نیگوسیشنز میں یا ان بات چیت میں جو بھی کہ جس جگہ پہ ہو رہی ہیں, لیکن وہ کلیئرٹی ان کی طرف آنی چاہیے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا خیال ہے, ہم ہمیشہ ڈائلاگ پہ اور ہمیشہ ملک کی بہتری کے لیے سب کے ساتھ مل کے کام کرنے میں یقین رکھتے ہیں. عمران بھٹی صاحب, جی بھٹی صاحب. کس کی پارٹی کے؟ فیصل والا نہیں, پارٹی میں نہیں ہے فیصل. دیکھیے, سب سے پہلے میں نے فیصل وارڈر کی بات نہیں سنی. فیصل وارڈر پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں ہے, یہ کلیریفائی کر دوں آپ کو. میں نے ان کی بات سنی نہیں ایگزیکٹلی. میں نے دیکھا ہے کہ TV پہ آج کل فیصل آ رہے ہیں, اچھے جان پہچان والے ہیں, لیکن مینڈیٹ PTI خود اگر اسمبلی میں آ کے اگر جو بھی, اس لیے کہ PTI نے تو خود اپنے آپ کو ڈسون کیا تھا, جبکہ انہوں نے کبھی ایک پارٹی بنائی, پھر دوسری, پہلے
سنی اتحاد کونسل بنا لی, پھر اس سے چھوڑ کے جب کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی تو کہتے ہیں ہم فلانی پارٹی, جبکہ آپ پارٹی بدل نہیں سکتے. ان کو اس کی ریپریکاشنز نہیں پتہ تھیں کہ کیا ہے. ہم بالکل ان کا جو جہاں سے بھی جیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسمبلی میں آئیں, اسمبلی میں ایک بہتر کردار عطا کریں. آپ کو یاد ہوگا شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 16 ممبران کے ساتھ بھی نیشنل اسمبلی میں افیکٹو کردار عطا کیا تھا. اور جگہ وہی ہے, انسٹیٹیوشنز ہیں, لیکن وہ خود فیصلہ کریں کہ کیا انہوں نے اسمبلیز میں آ کے حکومت سے یا دیگر پولیٹیکل پارٹی سے بات کر کے اپنے مینڈیٹ کو تسلیم کرانا ہے, جو کہ ہم تو کر رہے ہیں جہاں سے جیتے ہیں ادھر, یا پھر انہوں نے روڈ رستوں پہ آ کے ایک شخص کے لیے اپنے مینڈیٹ کو اور ہر چیز کو داؤ پہ لگا دینا ہے. یہ ان کو فیصلہ کرنا ہے. ناظم ملک صاحب, جی ناظم صاحب تک. آپ لوگ کی تعریف ہے حکومت پہ, لیکن مریم نواز اور میڈم عثمان بخاری آپ کے کاموں کو اوپر بڑی تنقید کرتی ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں؟ نہیں, ان کی میں تنقید آپ لوگ اتنی کر لیتے کہ میں کسی اور کی تنقید سنتا نہیں ہوں. سب سے پہلے اس لیے کہ آپ کی تنقید میٹر کرتی ہے. میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتاتا ہوں, آپ میڈیا والے, اور میں کبھی برا نہیں مانتا, صوبہ سندھ میں بھی ہمارے اوپر تنقید ہوتی ہے, اس لیے کہ آپ کو جب آپ تنقید کرتے ہیں تو آپ پبلک اوپینین دیکھ کے پھر کرتے ہیں. اگر کوئی سیاسی جماعت کرے تنقید تو وہ تو ان کا کام ہے, وہ کریں گے. جی ملک صاحب ایک سے ناظم صاحب, سر ناظم صاحب تو لے لیجیے. کہاں پہ؟ آپ نے ہمیں 50,000 روپے جو فوت ہوئے انہیں دیے اور 10,000 روپے زخمی کو دیے. کیا یہ پیمانہ پورے سندھ کے لیے ہے یا صرف لاڑکانہ کی عوام کے لیے ہے؟ میرے بھائی, جہاں پہ آپ کو پتہ ہے, میں یہ کہتا ہوں سندھ کے اندر اگر کسی کی بھی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو جاتی ہے نا, تو ہم نے ایک انشورنس, کسی کی بھی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے تو 1 لاکھ روپے اسے سندھ انشورنس کمپنی سے ملتے ہیں. یہ اسکیم ہماری آلریڈی یہ پورے سندھ کے لیے ہے. اس کے علاوہ 1 لاکھ اچھا وہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ کے لیے, تاکہ امیڈیٹلی اس کو. لیکن اس کے علاوہ حکومت سندھ جب بھی ایسی اموات ہوتی ہیں, اور نہ صرف صوبہ سندھ کے لوگ, ایون بلوچستان سے وہ ہب سے آ رہے تھے, ان کی ڈیتھس بھی ہم ان کو بھی کمپنسیٹ کرتے ہیں. تو ہر ایک کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. میرا خیال یہ سوال مجھے سمجھ نہیں آتا کس پیران تھا. سر اگر یہ ہو تو ان کے لیے 1 کروڑ روپے کا, سر اگر یہ اپرچونٹی اگر یہ لے نا تو 1 کروڑ تک ان کو دیا. ایک دو سوال کر لیں بس. ہم نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے جب لاہور کا الیکشن لڑا تو وہاں پہ ان کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں 4,000 ووٹ ملے تھے. کیا آپ ہمیں کہیں کہ ہم حکومت میں بھی رہیں اور آگے آپ وزیراعظم بھی بلاول کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیسے پاسبل ہے کہ لوگ نہیں مانتے کہ آپ اپوزیشن بھی نہیں کر رہے ہیں اور حکومت کا حصہ بھی نہیں پراپر؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں, حکومت کا حصہ ہم نہیں ہے, یہ تو بڑی کلیئر بات ہے. وفاق پہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے. یہ حکومت کا حصہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ وزارتوں میں ساتھ ہوں. اپوزیشن ہم پبلک ہم جو ایشوز پہ کرتے ہیں, ہم صرف سیاست کے لیے, سیاسی مقاصد کے لیے اپوزیشن نہیں کرتے. اس وقت ملک جس مشکلات میں ہے, کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی پہ سیاست کریں ان کے ساتھ یا اپوزیشن کریں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو اکنامک کنڈیشن ملک کی خراب ہے اس پہ ہم خواہ میں کریں؟ نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا, نہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا اس ٹائپ کا موقف رہا ہے. ہاں پبلک ایشوز پہ اوپنلی, اور انہوں نے, آپ نے دیکھا 26ویں آئینی ترمیم پہ جو ان کا رول تھا. ابھی بھی جو ایشوز ہیں ان کا بڑا واضح پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے. اس میں کوئی الیکشنز آئیں گے 4 سال بعد آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی بھی ہم الیکشن لڑے ہیں, 4 سال بعد بھی ہم الیکشن جب لڑیں گے تو دیکھ لیں گے. آخری سوال کر لیں. لاسٹ کویسچن جی. آخری سوال. دیکھیں یہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सब ने मिल के एक अमेंडमेंट जो लॉ किया था। हमारा मौक़िफ़ यही है कि चेयरमैन साहब का भी, कि अगर इसमें कुछ दुरुस्तगी लानी है वो लाई जा सकती है, लेकिन जो कमिटमेंट या जो मौलाना साहब के साथ बात हुई उसको पूरा हमने करना है इंशाल्लाह ताला वही होगी। इस तरह से कैसे, मेरे ख्याल ऐसे होगा नहीं, इस तरह से कैसे हो मैं सकता है? उधर मतलब मैंने इसलिए कहा था कि अगर हम वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।